بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح اگر کسی مسئلے کے اندر نصف اور 2 سدس اکٹھے ہو جائیں تو اس صورت میں مسئلے کی ابتدا بھی 5 سے ہوگی، یعنی عدد سہام 5 ہوگا۔ جیسے ہمارے سامنے صورت ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر بنت ہے، بنت الابن ہے اور ہے، تو اکیلی بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتی کو سدس ملے گا، والدہ کو میت کی اولاد کے ہوتے ہوئے سدس ملتا ہے۔ تو اب مسئلے کی ابتدا 6 سے کی، 6 کا نصف 3 بنتا ہے، وہ بنت کو دے دیا، سدس 1 بنتا ہے، اور اسی طرح دوسرا سدس بھی 1 بنتا ہے۔ تو جب عدد سہام کو ہم نے جمع کیا تو وہ 5 بنتے ہیں، تو اس صورت میں بھی رد 5 پر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مسئلے کے اندر نصف اور ثلث مل جائے تو اس صورت میں بھی رد 5 پر ہوگا۔ جیسے کہ دوسری صورت ہے ہمارے سامنے کہ میت کے ورثاء کے اندر اخت اور ہے، اخت کو نصف ملے گا اور کو ثلث ملے گا، تو مسئلے کی ابتدا ہم 6 سے کریں گے، اور 6 کا جو نصف ہے وہ 3 بنتا ہے اور 6 کا جو ثلث ہے وہ 2 بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی رد وہ 5 پر ہوگا۔ تیسری صورت کہ من یرد علیہ کی جن سے واحد ہو اور احد الزوجین بھی ساتھ میں ہو، تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ ہم احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، اور احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کو من یرد علیہ کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر احد الزوجین کو ان کا فرض اور حصہ دینے کے بعد جو باقی بچا ہے اور من یرد علیہ کے جو عدد رؤوس ہے، ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ اگر تو نسبت تماثل کی ہو تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نسبت توافق کی ہوگی تو پھر ہم عدد رؤوس کے وفق کو لے کر ہم احد الزوجین کے فرض کے مخرج کے اندر ضرب دے دیں گے، اور اگر صورت تباین کی ہوگی تو اس صورت میں ہم عدد رؤوس کے کل کو لے کر احد الزوجین کے فرض کے مخرج کے اندر ضرب دے دیں گے۔ اب ہم تماثل کی دیکھتے ہیں کہ جب کیا ہو کہ احد الزوجین کے فرض سے ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کے اور من یرد علیہ کے عدد رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو۔ میت کے ورثاء کے اندر خاوند اور 3 بیٹیاں ہیں۔ یہاں پر اگر ہم جیسے ہم عام مسئلہ حل کرتے ہیں اسی ترتیب سے حل کریں تو خاوند کو ربع ملے گا اور تینوں بیٹیوں کو 2 ثلث ملے گا۔ تو اب ہم مسئلے کی ابتدا 12 سے کرتے ہیں، تو 12 کا جو ربع بنتا ہے وہ 3 بنتا ہے، وہ ہم نے خاوند کو دے دیا، اور جبکہ 12 کا جو 2 ثلث بنتا ہے وہ 8 بنتا ہے، 8 اور 3 11 ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اصل مسئلہ میں سے ایک حصہ بچ رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس مسئلے کے اندر رد ہوگا۔ اور یہ رد کی بھی تیسری صورت بنتی ہے کہ یہاں پر ہمارے سامنے کیونکہ احد الزوجین بھی موجود ہے اور من یرد علیہ کی ایک ہی جنس موجود ہے، تو اب یہاں پر ہم احد الزوجین کے فرض کے مخرج 4 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، اور اس 4 میں سے جو احد الزوجین ہے اس کو اس کا حصہ دے دیں گے۔ اب پیچھے ہمارے پاس جو باقی بچا ہے وہ 3 بچا ہے، تو اب یہاں پر ہم عدد رؤوس بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی 3 ہے، اور جو احد الزوجین کو ان کو حصہ دینے کے بعد جو بچا ہے وہ بھی 3 ہے، تو اس سے یہاں پر ہمیں مزید رد کی کسی تصحیح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر احد الزوجین کو ان کا فرض اور حصہ دینے کے بعد جو ما بقیہ ہے اور من یرد علیہ کی جنس کے عدد رؤوس کے درمیان
نسبت توافق یا تداخل کیا ہے، کیونکہ یہاں پر تداخل کو بھی ہم توافق کے حکم میں رکھیں گے۔ تو اس صورت میں ہم عدد رؤوس کا وفق لے کر احد الزوجین کے فرض کے مخرج کے اندر ضرب دے دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میت کے ورثاء کے اندر زوج اور 6 بنات ہیں، تو اب یہاں پر کیونکہ یہ صورت ردی ہے، تو اب ہم احد الزوجین کے فرض کے مخرج 4 سے مسئلے کی ابتدا کی، اور اس میں سے ایک ہم نے زوج کو دے دیا، اب باقی 3 بچا تو وہ ہم نے بنات کو دے دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنات کا عدد رؤوس وہ 6 ہے، یعنی من یرد علیہ کے جو عدد رؤوس وہ 6 ہے، اور جبکہ ما بقیہ جو ہے وہ 3 ہے، تو ان کے درمیان نسبت دیکھی تو وہ نسبت تداخل کی ہے، لیکن ہم اس کو بھی توافق میں بدل دیں گے، تو اب 6 کا جو وفق وہ 2 بنتا ہے، کیونکہ 3 2 بار 6 ہوتا ہے، تو اب اس وفق کے 2 کو لے کر ہم اوپر 4 میں ضرب دے دیں گے، تو 4 2 بار 8 ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم زوج کو بھی اس کے حصہ دینے کے لیے 2 1 بار 2، اور اسی طرح 3 2 بار 6 بنات کو حصہ دینے کے لیے، اور اب ہر بنت کے لیے 1 ہو جائے گا۔ اور اگر ما بقیہ اور من یرد علیہ کے عدد رؤوس کے درمیان تباین ہو، تو اس صورت میں ہم کل عدد رؤوس کو لے کر اصل مسئلہ کے اندر ضرب دے دیں گے۔ مثال دیکھتے ہیں کہ زوج ہے اور 5 بنات ہیں، زوج کو ربع ملے گا، تو ان کے فرض کے مخرج 4 سے ہم نے مسئلے کی ابتدا کی، 1 ہم نے زوج کو دے دیا، پیچھے جو باقی بچا وہ 3 ہے۔ اب بنات کا عدد رؤوس وہ 5 ہے، 3 اور 5 کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو اب ہم رد کی تصحیح کے لیے عدد رؤوس کے کل لے کر اس کو 4 کے اندر ضرب دے دیں گے، تو 5 4 بار 20 ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد زوج کو اس کا حصہ دینے کے لیے اس کو جو اصل میں ہم نے حصہ دیا تھا 1، اس کو ہم نے جب 5 سے ضرب دی تو اس کے 5 ہو گئے، اور بنات کو ان کے حصے دینے کے لیے 5 3 بار 15، اور اسی طرح ہر بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اب 3 ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ من یرد علیہ کی جنس ہوں اور ساتھ میں احد الزوجین بھی ہو، تو یہ صورت تھوڑی مشکل بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے 2 مسئلے بنانے ہیں۔ ایک تو احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے ہم نے مسئلے کی ابتدا کرنی ہے، اور اسی طرح من یرد علیہ کی جو مختلف جنس ہیں ان کے عدد سہام سے ہم نے الگ مسئلہ بنانا ہے۔ تو اب ہم یہی کریں گے کہ سب سے پہلے احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے احد الزوجین کو ان کو حصہ دے دیں گے، اور جو باقی بچے گا اس کو ایک طرف الگ سے لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد من یرد علیہ کی جو مختلف جنسیں ہیں ان کے ہم عدد سہام نکالیں گے۔ اب اس کے بعد ہم عدد سہام اور احد الزوجین کے فرض کے بعد جو باقی بچا ہے ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے، تو 2 میں سے ایک نسبت ہو سکتی ہے، یا تو نسبت تماثل کی ہوگی اور یا تباین کی ہوگی۔ اگر نسبت تماثل کی ہو تو پھر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی رد کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، 4 جدات اور 6 اخوات لأم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زوجہ کو جب میت کی اولاد نہ ہو تو ربع ملتا ہے، اور جدات 1 یا 1 سے زیادہ ہوں تو ان کو سدس ملے گا، اور اخوات لأم جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ملتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے مسئلے کو حل کریں تو اس صورت میں کیونکہ یہاں پر ربع
وہ سدس اور ثلث کے ساتھ مل گیا تو مسئلے کی ابتدا مثال کے طور پر 12 سے ہوگی، اور 12 میں سے ربع 3 وہ زوجہ کو دے دیا، سدس 12 کا 2 بنتا ہے وہ ہم نے جداد کو دے دیا، اور ثلث 12 کا وہ 4 بنتا ہے وہ ہم نے اخوات کو دے دیا۔ اب اگر ہم ان حصص کو جمع کریں 4 اور 2 6، 6 اور 3 9، تو جب کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ 12 بنتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس صورت کے اندر رد ہوگا، اور یہ جو رد کی صورت ہے یہ ہے بھی چوتھی، کیونکہ یہاں پر من یرد علیہ وہ مختلف فل جنس ہیں اور ساتھ میں احد الزوجین بھی ہے، تو اس سے اس صورت کو ہم حل کرنے کے لیے پہلے تو احد الزوجین کے فرض کے مخرج 4 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، تو زوجہ کو ہم اس کا ربع 1 دے دیں گے۔ اب جو باقی بچہ ہے وہ ہمارے پاس 3 ہے، اور ادھر سے ہم جدات اور اخوات لام جو من یرد علیہ ہے، ان کو ہم ان کا عدد سہام کے اعتبار سے ہم مسئلہ الگ بنائیں گے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ 4 جدات ان کو سدس آئے گا اور اخوات لام ان کو ثلث آئے گا، تو سدس 1 ہو گیا اور ثلث 2 ہو گیا، تو عدد سہام سے مسئلہ وہ 3 ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ما بقیہ جو ہے یعنی کہ احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد ہمارے پاس 3 بچا، اور من یرد علیہ کا جو عدد سہام ہے وہ بھی 3 بنتا ہے، تو ان تینوں کے درمیان کیونکہ تماثل کی نسبت ہے تو اس لیے ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اسی طرح جدات کو 1 دے دیں گے، اور اخوات لام کو ہم ثلث ان کا 2 دے دیں گے، اور اس طرح یہ ہمارے رد مکمل ہو جائے گا، اور اس کے اندر ہمیں اور کسی تصحیح کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوستو، ما بقیہ اور عدد سہام کے درمیان جو ہم نے نسبت دیکھنی ہے، اس نسبت کے دیکھنے کا مقصد وہ رد کی تصحیح کرنے کے لیے، تو تماثل ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا، اور اگر تباین ہوگا تو پھر ہم جو تصحیح کریں گے وہ رد کی تصحیح ہوگی۔ باقی یہ بات کہ اگر جو حصے مل رہے ہیں اور عدد سہام وہ عدد رؤوس کے اوپر اگر بغیر کسر کے تقسیم نہ ہو رہے ہوں، تو اس کے لیے ہم نے جو سابقہ تصحیح کے ساتھ قواعد پڑھے ہیں انہی کے قواعد کے موافق ہم تصحیح کریں گے۔ تو اب یہاں پر تو ہمارے اس مسئلے کے اندر اور ہمیں کسی قسم کی تصحیح کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 6 اخوات لام کو حصہ وہ 2 مل رہا ہے، جو کہ 2 6 پر بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جدات کو مسئلے میں سے 1 مل رہا ہے اور ان کے عدد رؤوس 4 ہے، 1 بھی 4 پر تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ہم نے پہلے قاعدے پڑھ چکے ہیں، اس قاعدے کے موافق ہم یہاں پر عدد رؤوس کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ تو 6 اخوات لام ہیں اور 4 جدات ہیں، 6 اور 4 کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت توافق بالنصف کی ہے، تو ہم ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں گے۔ تو 6 کو جب ہم نے 4 کے ساتھ دیکھا تو 6 کا وفق وہ 3 بنتا ہے، اور 3 کو ہم نے جب 4 کے ساتھ ضرب دی تو وہ 12 ہو گیا۔ تو اب ہم 4 کے ساتھ 12 کی ضرب دیں گے تو 12 4 بار وہ 48 ہو جائے گا، تو 48 ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اب ہم ہر ایک وارث کو اس کا حصہ دیں گے، تو اب 12 1 بار 12، تو اب زوجہ کے ٹوٹل حصے 12 ہو جائیں گے۔ اسی طرح 12 1 بار 12 یہ جدات کے حصے ہو جائیں گے، اور اسی طرح 12 2 بار 24 یہ اخوات لام کے حصے ہو جائیں گے، اور 6 اخوات لام میں سے ہر ایک کا حصہ وہ 4 ہو جائے گا، اور 4 جدات میں سے ہر ایک کا حصہ وہ 3 ہو جائے گا۔